یہ یونیورسٹی کے بچوں کی کہانی ہے۔ ینگسٹر بچے کشمور کا پلان بناتے ہیں، پکنک کے لیے سب مل کر کشمور جائیں گے۔ دن آ جاتا ہے، پکنک کی ڈیٹ آ جاتی ہے، بس ہائر کرتے ہیں اور سب مل کر بس میں سوار ہو جاتے ہیں اور گاڑی رواں دواں ہوتی ہے۔ اب گاڑی ہائی وے پہ چلتی ہے اور گاڑی رننگ میں ہے، کیونکہ سب ینگ ہیں، گاڑی میں مستیاں کر رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے بچے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اور پکنک پہ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ خوشگوار موقع ہوتا ہے، مستیاں ضرور ہوتی ہیں۔ شور شرابہ ہو رہا ہے بس میں۔ جب بس ہائی وے پہ چڑھتی ہے تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد ڈرائیور بس سائڈ میں لگاتے ہیں کسی ہوٹل پر، یعنی جس کو ہم ڈھابا بولیں گے۔ ڈھابے پر گاڑی لگاتا ہے تو کچھ لوگ اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، کچھ لوگ چائے وائے پیتے ہیں اور کچھ لوگ واش روم چلے جاتے ہیں۔ 20 سے 25 منٹ رکنے کے بعد ڈرائیور ہارن بجاتے ہیں اور سب لوگ گاڑی میں واپس آ جاتے ہیں تاکہ سفر دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ اب کیونکہ رات کا پہر شروع ہو چکا ہے، مغرب ہو چکی ہے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ گاڑی ایک ایسی جگہ چلی گئی ہے جہاں اندھیرا گپ ہے، صرف بس کی ہیڈ لائٹس ہیں، آس پاس پہاڑ، گھنے اونچے درخت اور گاڑی رواں دواں ہے۔ ڈرائیور کی اچانک نظر پڑتی ہے بیچ روڈ پر۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید براق کپڑوں میں کے اندر ایک ضعیف آدمی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ اچانک گاڑی کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور ڈرائیور گاڑی بچاتے ہوئے وہ شخص ڈرائیور وہاں جو بیچ روڈ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ضعیف آدمی وہ ڈرائیور سائڈ پر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آگے اس طرف جا رہے ہو؟ ڈرائیور نے بولا ہاں۔ وہ آدمی بولا کہ میری گاڑی خراب ہو چکی ہے، آپ چاہیں تو مجھے اسی طرف آگے لے جائیں، تھوڑی دیر بعد میرا گاؤں آ جائے گا تو میں اتر جاؤں گا۔ ڈرائیور سوچتا ہے کہ میں نے جانا تو اسی طرف ہے، کیوں نہ بٹھا لیا جائے، جبکہ اندر لڑکے لڑکیاں منع کر رہے ہیں نہیں کسی کو نہیں بٹھاؤ، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ڈرائیور انسان آدمی، اس نے بولا انسانیت کے ناطے بٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ بوڑھا شخص بس میں سوار ہو جاتا ہے، ایک کونے میں سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس حسب دستور رواں دواں ہے، کیونکہ گانے اس قدر شور میں بج رہے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو اس نے نوجوان سے کہا کہ سنو بیٹا، یہ گانوں کی آواز کم ہو سکتی ہے، اب سارے بچے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اس میں سے کچھ بدتمیز بھی ہوتے ہیں۔ تو جس بچے سے وہ بڑے صاحب مخاطب ہوئے تھے، اس بچے نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا۔ وہ بچہ بدتمیز تھا، اس نے ان کو رپلائی بڑے بدتمیزی کے انداز میں کہ گانے تو اتنی ہی آواز میں چلیں گے، اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھیں ورنہ اتر جائیں، میں بس یہیں رکوا دوں گا، ابھی آپ کو یہیں اتروا دوں گا۔ ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا تو بڑے صاحب نے اس بچے سے کہا نہیں بیٹے، بدتمیزی نہیں، آپ میری عمر کا خیال کرو، مجھ سے بدتمیزی نہ کرو۔ اس نے پھر رپلائی کیا کہ آپ بدتمیزی نہ کریں، تمیز سے بیٹھیں، ہم نوجوان ہیں، ہم ینگ ہیں، اللہ گلا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ارے ہم لوگ مستی نہیں کریں گے تو کیا آپ کریں گے اس عمر میں، جب آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، آپ کے مرنے کی عمر ہے۔ بڑے صاحب کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو اس سے کہتے ہیں نہیں بیٹا، موت کا کچھ پتہ نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ میں مرنے کے در پہ ہوں، کیا پتہ مجھ سے پہلے تم مر جاؤ۔ عمر سے موت کا کوئی تعلق نہیں، مرنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں، عمر کا کوئی تعلق نہیں، کیا پتہ مجھ سے پہلے تم مر جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ بول کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور گانوں کی آواز کم نہیں ہوتی۔ تھکے ہوئے ہیں سب بری طرح۔ ڈرائیور نے تھوڑی سی آواز سلو کی، اس کے آواز سلو کرنے سے سب کی آنکھ لگ جاتی ہے، گاڑی میں سب سو جاتے ہیں اور سو رہے ہیں اور گاڑی رواں دواں ہے۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ایک کی آنکھ کھلتی ہے، دوسرے کی کھلتی ہے، تیسرے کی کھلتی ہے اور سب جاگ جاتے ہیں۔ جب سب جاگ جاتے ہیں تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بچہ بڑے میاں سے مخاطب تھا اور جو بچہ بدتمیزی کر رہا تھا، سب اٹھ گئے
وہ نہیں اٹھا جو بدتمیزی کر رہا تھا۔ اب اس کے جو دوست تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے جا کر اس کو ہلایا۔ جب ہلایا تو وہ گرا، وہ اپنی سیٹ سے گرا، مر گیا تھا، وہ بچہ مر چکا تھا۔ سب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس سیٹ پر ان کی نظر پڑتی ہے جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے، جہاں وہ بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ شخص نہیں تھا۔ سب بچوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کہاں اتارا ہے؟ ڈرائیور کہتا ہے معلوم ہے کہ میں نے تو گاڑی روکی نہیں، تو اتاروں گا کیسے؟ دوستو، کیا وہ شخص موت کا فرشتہ تھا؟ یہ سب آپ نے بتانا ہے، کیونکہ موت تو کبھی بھی کسی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی روپ میں آ سکتی ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے۔